السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ حال اچھے ہیں, آپ بتائیں. ہاؤ ڈو یو ڈز؟ آئی ایم ڈوئنگ فائن. یو آر ڈزنگ ویل. یس. اور ہمارے سننے والے بھی یقیناً بخیریت ہی ہوں گے. بس ہمیں ذرا سبسکرائب کر کے بتا دیں کہ خیریت سے ہیں, اور ہمیں لائک, شیئر اور فالو. بیل کی گھنٹی جو ہے اس کو دبا کے رکھیں. ہاں, گھنٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اسے دبا کے رکھیں. ہاں چلو اچھی بات ہے. جب تک کہ وہ بج کے نا اور بج ہی نہ جائے. اچھا چلیں, آپ اب ڈبل میننگ لیں گے. اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. نہیں لے رہا, میں ریئل میننگ لیتا ہوں کہ ہمارے ایک ڈرائیور تھے مرحوم وہاب خان, تو ایک مرتبہ میرے گھر پہ آیا اور ایک آیا ہوا تھا وہاں پہ نا کوئی مانگنے والا. تو اس نے ایک مرتبہ بیل منگائی, بیل بجائی, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. تو وہاب خان بھی تپ گیا. اس نے کہا کہ ایک بیل پہ اگر کوئی باہر نہیں آیا تو اتنا تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. پشتون تھا نا, پشتون تھا. کہتا ہے کہ بیل جو ہے نا بھونک رہی ہے, بیل بج نہیں رہی, بھونک رہی ہے, اور تو ابھی بھی کھڑا ہے, نکل ادھر سے باہر. اصل میں ہمارے وہ ایتھکس نہیں رہے نا کہ 3 دفعہ ہی بیل بجانی ہے, اور کوئی نہیں نکلا تو بس نہیں نکلا. نہیں نکلا تو اب چلے جائیں گے. تو نہیں, وہ کھڑا ہے, بجا رہی ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. اچھا چلیں, اب آج بتائیں آج کا کیا ٹاپک ہے. ہم تو لائٹر موڈ پہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ باقی بھی ہمارے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں. ہاں, انسان ہنستے ہوئے اچھا لگتا ہے. چلیں جی, تو آج کا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ٹاپک کچھ نہیں ہے. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ سوچیں, سمجھیں اور عمل کریں. کس بات پہ؟ کہ ہر کسی بات پہ. کوئی دوست آپ کو کہہ رہا ہے آفس میں, کوئی دکان پہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے, کوئی گھر میں آپ کو کہہ رہا ہے, کہ لوگوں کی باتوں کو پہلے سوچا سمجھا کریں کہ بھئی یہ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں. کس قسم کی باتوں کو؟ احتجاج والی؟ جیسے آج کل احتجاج چل رہے ہیں پاکستان میں. ہر نئی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے, وہ صحیح چینل سے آئے یا برے چینل سے آئے, جیسے بھی آئے, اس کو کچھ ٹائم گزرتا نہیں ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنے آ جاتے ہیں. اور احتجاج ہوتا کیا ہے جناب؟ ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. کیا تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں جناب؟ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ جی ٹیکس جو ہے وہ امیروں پہ لاگو ہونا چاہیے, بجلی کے بل کم کرنے چاہیے, غریبوں کو زیادہ منافع دینا چاہیے, فلاں وغیرہ وغیرہ. باتیں اچھی ہیں, باتیں شوگر میں لپٹی ہوئی ہیں, مطلب اچھی نہیں ہیں. باتیں اس لیے اچھی نہیں ہیں کہ جتنا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ان چیزوں کو سمجھنا شروع کیا ہے, اور جتنا کتابوں میں پڑھا ہے, ہمیشہ یہی باتیں ہوتی ہیں. نہیں, باتیں اچھی ہیں, شوگر میں لپٹی ہوئی ہیں, لیکن اندرون خانہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. جو بھی ہو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی نعرہ ہے جو بھٹو لے کے آیا تھا کہ اوپر والوں پہ ٹیکس لگاؤ اور جی نیچے والوں کو ریلیکسیشن دیں, روٹی کپڑا مکان. پھر جناب بینظیر, ضیاء الحق, نواز شریف, اس کے بعد پرویز مشرف, عمران خان, زرداری, جو بھی آئے نعرے سب کے یہی ہیں, کاپی پیسٹ کیے ہوئے نعرے. عوام ان کی باتوں میں آتی کیسے ہے؟ یار عوام کی باتوں میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ عوام جس کو بھی چوز کرے آنا, اسی نے جس نے آنا ہے. ارے جو بھی آئے اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہی بات پہ بار بار ہمیں لوٹ کے, بار بار ہمیں ایموشنلی ڈسٹرب کر کے یہ سیاستدان چلے جاتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم پھر آتے ہیں, پھر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو میں کہوں کہ آج میں آپ کو ڈنر کرواؤں گا, پھر کل کہوں ڈنر کرواؤں گا, پھر پرسوں ترسوں, ہر روز کہوں اور نہ کرواؤں, اور ہر مرتبہ آپ میرے جھانسے میں آ جائیں. یہ وہی بات ہے نا, وہ چائے والی بات ہے. کسی نے مجھے چائے پلانی ہے, اور اس بار پلا دوں گا تو نیکسٹ ٹائم پلا دوں گا. آپ وہاں آئیں گی تب پلا دوں گا. اچھا, بڑے کمینے ہیں لوگ قسم سے. اچھا چلیں, ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے پھر سے, اس لیے ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. ٹاپک سے ہم کبھی ہٹتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی بات. اس کا مقصد ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو خیر, کہنے کا مطلب وہی ہے کہ آپ ایک ہی بات پہ اتنی مرتبہ بلیک میل ہوتے کیسے ہیں؟ یار ہمارے یہاں نا, ہم عوام جو ہے نا ایموشنل ہے. مطلب ایک سے زد چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو یار بدلا کے دیکھ لینا. دوسرا آتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کے زد کرتا ہے, وہ زد کرتا کہتا ہے یار بدلا کے دیکھ لینا, وہ پہلا ہی بہتر سی. مطلب ہم اسی چکر میں ہمارے 47 یہ جو 75 سال ہیں نا وہ گزر گئے. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جی عوام بہت کرپٹ ہے, عوام کا کوئی لیول ہی نہیں ہے, عوام کی آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے, عوام ایسا ہے, عوام ویسا ہے. تو پھر ایک ہی بات پہ بار بار یہ قابو کیسے آ جاتا ہے؟ کیا جاتے ہیں, نہیں کر لیا جاتا ہے.
آ جاتے ہیں، کرا نہیں جاتا، آ جاتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ ہم بڑے ہی ایموشنل عوام ہیں، سوری قوم کہہ رہا تھا، کہ ایک ہی مرتبہ کوئی 100 مرتبہ جھوٹ بولے ہم کہتے ہیں اب تو سچ بول رہا ہوگا یار. اصل میں ہم جھوٹ سن کے اتنے عادی ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ہم جھوٹ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ تھوڑے ہیویئر نوٹ میں اگر بندہ کہے کہ ہر مرتبہ جھوٹ بولنے والے کا نا چہرہ تبدیل ہوتا ہے تو ہم باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس ماسک پہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں کہ جی یہی صحیح ہے، یہ بہتر ہے پہلے سے. یہ پہلے سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ میڈیا نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. میڈیا نے وہ ہماری وہی بات ہے، انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ اے جڑی چیز ہے نا اے سب تو بہتر ہے. ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ اس کے ویڈیوز ہوتے ہیں، وائرل ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں. دراصل ہمارے اپنے اوپینینز ہیں کوئی نہیں، ہمارے اوپینینز کریٹ ہوتے ہیں میس میڈیا کے تھرو. ہمارے اوپینین تو تب ہو نا، ایک شخص، ایک اصحابی نے، اصحابہ تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے کسی اصحابی کی تعریف کی کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیسے جانتے ہو کہ یہ بہت اچھا انسان ہے؟ کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کبھی آپ نے اس سے لین دین کا معاملہ کیا ہے فائنینشیل ٹرم کے؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہاں پہ کبھی کسی سے ملے نہیں، کسی کو ہم جانتے نہیں، ہمارے کسی دوست نے، اس کے دوست نے، اس کے دوست نے، کوئی کسی سے نہیں ملا. بندہ گریٹ ہے. کیوں گریٹ ہے؟ کیونکہ جی میڈیا میں آ رہا ہے گریٹ ہے. کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ گریٹ، کیونکہ اس نے کہہ دیا گریٹ ہے، کیونکہ میڈیا میں آ گیا گریٹ ہے. میڈیا میں وہی باتیں کہ جناب چور نہیں. میڈیا میں وہی باتیں کہ ٹھیک ہے چور ہے لیکن لگاتا تو ہے. میڈیا میں وہی باتیں ٹھیک ہے جتنا بھی کرپٹ ہے اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن عوام کا خیال تو رکھتا ہے نا، اپنا تو ہے نا. بس اسی چکر میں ہم پڑے. چلیں پھر ٹاپک بتائیں کہ آپ احتجاج کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے تھے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج سے ہونا کچھ نہیں ہے، کوئی تبدیلی آنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے. انہوں نے اپنے اپنے مفاصل حاصل کرنے ہیں. بیک ڈور کچھ اور چینلز ہوتے ہیں، کچھ اور انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ فلفل ہو جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. ہاں، عوام بیچ میں سفر کر رہی ہوتی ہے ڈیورنگ احتجاج بھی، کبھی روڈ بند ہے، کبھی یہ بند ہے، کبھی وہ بند ہے. کب اندرون خانہ ان کے اپنے معاملات طے ہو جاتے ہیں، کب وہ چلے جاتے ہیں، عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ختم کہانی ختم. اور عوام وہیں کے وہیں. ان کی جو ہے میس میڈیاز ہیں، ان کی جو پبلک سیکٹر ہے جو بھی ہے، ان کی وہ سیلریز بڑھ جاتی ہیں ہر روز اس کو تشہیر دے دے کے. وہ بھی کہتے ہوں گے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی تو آئے تاکہ ہمارے چینل تو چلیں. خبریں کیا دیں گے؟ پرسنل بینیفٹس ہے نا، ہر ایک کا پرسنل انٹرسٹ ہے، پرسنل بینیفٹ ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا مفاد نکال لیتا ہے. تو عوام گئی بھاڑ میں پانی لینے اور چلو جی ہمارا تو ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ احتجاج کا مقاصد مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ اندرون خانہ انہوں نے اپنے پرسنل بینیفٹ سے پورے کرنے ہوتے ہیں. میرا اس بات کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ جناب آپ مثبت سوچ پہ عمل پیرا ہوں، وہ ایسے کام خود کریں اور اس طرح کے نوسر بازوں سے، سیاستدانوں سے، جو بھی ہوں، جس کے بھی پے رول پہ یہ لوگ ہوں، ان سے پرہیز کریں، اوائڈ کریں. اس سے نہ قوم کا فائدہ ہے، نہ ملک کا فائدہ ہے، کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے. دراصل یہ آپ کو آتے ہیں ایموشنل ڈسٹرب کر کے جاتے ہیں. ایون جب بھی احتجاج ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب ناموس رسالت پہ ایک بات ہوگی، جناب پاکستان کی عزت پہ بات ہو رہی ہے، جناب لوگوں کی بھلائی کے لیے بات ہو رہی ہے. بات کسی پہ نہیں ہو رہی. وہ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہوں گے نا تو وہ یہی آگے سے کہتے ہوں گے ہمارے اتنے بندے چھوڑ دو، ہمیں یہاں پہ تنگ نہ کیا جائے، فلاں منسٹر کو کہیں ہمیں تنگ نہ کرے، یا ہمیں یہ بینیفٹ دے دیں، ہمیں یہ بینیفٹ دے دیں، ہم چلے جائیں گے. اور وہ چلے بھی جاتے ہیں وہ بینیفٹ لے کے. اندرون خانہ اوپر جو ہے نا جو کہانی دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جو اندرون خانہ چل رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور عوام کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یوز کیا ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. چلیں کنکلوژن کی طرف جائیں اور میسیج دیں. کنکلوژن یہی ہے کہ بھائی آپ اس طرح کے جتنے بھی ہم تاریخ پڑھ چکے ہیں، بار بار یہی واقعات آ رہے ہیں، تو بار بار ان کی ٹریپ پہ آپ نہ آئیں. یہ تبدیلی تب آئے گی، مثبت تبدیلی، جب ہر آدمی نیچے سے اوپر تک تبدیل ہوگا. مطلب سسٹم جو ہے نا کولیپس کر چکا ہے. اب ٹاپ ٹو باٹم تبدیلی نہیں آئے گی، باٹم ٹو ٹاپ تبدیلی آئے گی. ہمارے ہاں ہمیں ٹریپ ایسے کیا جاتا ہے، اوپر سے کسی اچھے بندے کو لا کے اور شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ جاؤ اب تبدیلی آ گئی، کیونکہ اوپر کی مینجمنٹ چینج ہو رہی ہے. اوپر کی مینجمنٹ سے چینج نہیں ہوگی. سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر اگر ٹھنڈا پانی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے پورا سمندر ٹھنڈا ہے، اندر گرم ہے بھائی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہی اس کا کنکلوژن ہے کہ جناب آپ جب تک نیچے سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی نا، انہوں نے پھر نیچے سے اوپر تک سب کو تبدیل کیا تھا. اس میں ٹائم لگا تھا. نائب قاصد سے لے کے غلام سے لے کے بڑے بڑے کاروباری شخص تک اور
बड़े बड़े बादशाह तक उन्होंने मेहनत की। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे ही उनको नबूवत मिली और उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया कैसर और कसरा का कि आए जनाब मैं नबी आ गया हूँ मेरी मानो ना। पहले एक सिस्टम बनाया है, गरीबों को सबको साथ लेके चले। जब वो एक जगह पे पहुँचे हैं उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि उनको मैं कह सकता हूँ, और वो भी उनको भी अब पता चलेगा कि भी इस शख्स की कोई वर्थ है। सिर्फ बिल्कुल नबी ऐसा ही नहीं है, कहीं किसी स्टेट में इसकी कोई एक वर्थ है, इसको इसकी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। चले हम यहाँ पे ऐसे करते नहीं हैं, बस ऊपर से बंदे तब्दील कर देते हैं, बंदे तब्दील हो जाते हैं और हम कहते हैं बस चेंज आ गई। चेंज नहीं आती है इसका। ऐसा ही है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इस मैसेज के साथ अपने लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये एहतजाज व एहतजाज कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।